اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں۔ فائنلی ہم آ گئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی آواز سے روبرو کروانے جا رہے ہیں جو آج تک عوام سے چھپی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک وہ آواز پہنچے اور آپ اس کو سنیں، جنہوں نے اپنی جوانی میں کئی گاؤں کئی شہر میں جا جا کر دین کی دعوت دی، اور اپنی آواز کے ذریعے ایک مٹھاس ان کی آواز میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس آواز کو آپ حضرات سنیں۔ تو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان کی آواز آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش۔ آپ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور آپ کو سننے کے لیے کافی لوگوں نے فرمائشیں بھی کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو آج تک عوام سے چھپی ہوئی ہے وہ آپ کی آواز پہنچے اور لوگ آپ کو سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا پورا نام بتائیں۔ ہمارا نام ہے انوار حسین۔ جی اچھا، ایک سوال تھا آپ سے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو یعنی تعلیم کے بعد میں جو آپ نے دین کی دعوت دی، کئی شہر کئی گاؤں آپ گئے، تو وہ جو آپ کا دور رہا حالت زندگی کا، وہ کیسا رہا؟ وہ دور ہمارا اگر دیکھا جائے تو ایسا رہا کہ دوران حافظہ ہی تھا ہمارا، کہ گھر کی تنگی اور پریشانیاں دیکھ کر ہم نے قلعے کے نیچے جو سڑک بنی ہے اس پر مزدوری بھی کی اور پڑھائی بھی کرتے رہے، اور بہت غربت کا زمانہ تھا، پھر بھی پڑھائی ہماری چلتی رہی۔ اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ نعت شریف کی بہت ہی شائق تھے، بہت ہی شوقین تھے، تو ہم نعت پاک پڑھتے تھے، اور ہمارے والد اگر کوئی کمی ہوتی تھی تو اس کا طریقہ ہمارے والد بتاتے تھے۔ اچھا، ان میں سے کوئی آپ کا بہت ہی پسندیدہ کلام جو آپ نے، حالانکہ کچھ کلام ایسے ہیں تو ہم بعد میں سنیں گے آپ سے، جو آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام رہا ہو، ان کے کچھ اشعار آپ سنا دیں۔ اس وقت ہمارے حضرت صاحب جو ہیں، ان کے والد کو ہم نے ایک کلام سنایا تھا تو بآواز وہ رونے لگے۔ وہ کلام یہ ہے: سکھیری بپتا کو کیا سناؤں، سکھیری بپتا کو کیا سناؤں، کہ کون بوری بنا رہا ہے، سکھیری بپتا کو کیا سناؤں، سکھیری بپتا کو کیا سناؤں، کہ کون بوری بنا رہا ہے، عرب کا باسی ہے نام مکی، وہ چت کو چنتا لگا رہا ہے، عرب کا باسی ہے نام مکی، لگی ہے برہا اگن کچھ ایسی، کہ راکھ جل بھن کہ ہو گیا جی، مدینہ نگری کا جل پلا دو، مدینہ نگری کا جل پلا دو، کہ روگ تن من جلا رہا ہے، مدینہ نگری کا جل پلا دو۔ پورا کلام تو ہم نہیں سنا سکتے، اس وقت ہماری آواز کام نہیں کر رہی ہے، زکام بہت زوردار ہے۔ واقعی یہ جو آپ نے کلام پڑھا، ہم نے اس کو پہلی بار سنا،
اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی حضرات آپ کو سن رہے ہیں، امید ہے ان کو بھی یہ کلام بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ کی آواز کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے، جہاں تک ابھی بھی سن کے ایسا لگا کہ واقعی ہزاروں میں آپ کی آواز ایک الگ آواز ہے۔ تو ایک فرمائش میری آپ سے یہ ہے کہ ایک کلام آپ پڑھتے تھے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، اس کے 2 اشعار۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا۔ دیکھیے آواز میری نہیں چل رہی اس وقت، زکام بہت زوردار ہے، کھانسی بھی آتی ہے۔ نہیں، ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اذیت دے کے اور ہم لوگ آپ سے زیادہ گفتگو کریں۔ جتنی آپ کو طاقت ہے ابھی ایک دم ہلکی آواز میں بس اتنا سنا دیں۔ ایک کلام اور میرا ہے، زیادہ تر آپ سے سنتے رہتے ہیں، بالکل آپ اپنی مطلب دھیمی آواز میں سنا دیں۔ وہ کلام ہے، میں کدا جھوم کے وہ ساقیے مینا آیا۔ میں کدا جھوم اٹھا رقص میں مینا آیا، جام رحمت لیے ساقی مدینہ آیا، جام رحمت لیے ساقی مدینہ آیا، ساری دنیا کے غریبوں کو سنا دو پیغام، رحمتیں لے کے میرا شاہ مدینہ آیا، رحمتیں لے کے میرا شاہ مدینہ آیا۔ اچھا، کوئی ایسا کوئی قصہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں جس میں آپ کو لگا ہو کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ آواز کو لے کر، یا کوئی آپ کی آواز دور دراز سے سن کر آپ تک کھینچا چلا آیا ہو، ایسا کوئی واقعہ؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بار لکھنؤ گیا، میرے ایک صالح صاحب مشرف جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا کہ چلو ایک محفل میں چلتے ہیں۔ وہاں گئے اور ہمیں بتایا نہیں، اور اس محفل میں میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا تھا، انہوں نے جا کر ہمارا نام لکھا دیا، اور اس محفل میں جب ہم نے میلاد پاک کی نعت پاک کے چند شعر پڑھے
تو اس محفل میں یہ حالات تھے کہ ہمارے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی. ماشاء اللہ. تو آپ ایک بار فروخ آباد میں ہم تھے تو وہاں ایک میر صاحب کا بہت بڑا حال ہے، بہت بڑا. تو وہاں اعلان ہوا کہ جو بھی نعت پاک پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اپنا نام لکھا دے. تو ہم نے بھی وہاں نام لکھایا. تو اس وقت بہت ہی بڑا اسٹیج تھا وہ، اس میں بڑے بڑے شاعر تھے. تو اس میں بہت سے ٹیپ ریکارڈ لگے تھے، آوازیں بھری جا رہی تھیں. لیکن جب ہم اسٹیج پر پہنچے ہیں تو ہمارا لباس دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر لوگوں نے اپنے اپنے ٹیپ ریکارڈ بند کر لیے. اور جب میں نے کلام ایک شعر پڑھا تو اس شعر کو پڑھتے ہی مقرر ارشاد مقرر ارشاد مقرر ارشاد ہوا، اور سارے ٹیپ ریکارڈ اپنے سبھی لوگوں نے آن کر دیے. وہ شعر کون سا تھا؟ وہ شعر تھا اللہ 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 یہ عظمت مصطفیٰ، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اور ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن کا ایسا پارا نہیں. اس کو انداز میں اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو. عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالی نے یہ صاف فرما دیا، فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ کی آواز کو سن کر، اور کافی مہینوں کے بعد میں نے بھی آپ کو سنا. اور امید ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے جنہوں نے آپ کی آواز کو سنا اور بہت ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور یہ کمنٹس باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر آپ کو کیسا لگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.